الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، حسب سابق میں نے آج بھی دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ جو اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پہ جتنی اقوام ملل گزری ہیں، جتنی انبیاء آئے، جتنی امتیں آئیں، تمام امتوں پر روزے فرض تھے۔ اور یہ کیوں فرض کیے ہیں؟ اگر آپ کا ذہن آپ سے سوال کرے، کوئی بندہ آپ سے سوال کرے کہ اللہ کیوں ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اس کی علت اور حکمت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کیوں ہے جی؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، یہ میرے ذکر شکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آگے آئے گا، میں تفصیل عرض کروں گا۔ کبھی آپ مجھ سے ایک سوال کریں نا کہ پورے قرآن کا خلاصہ الحمد سے لے کر والناس تک، یہ کوئی 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس سارے قرآن کا خلاصہ سنگل ون، ایک لفظ جو ہے اس میں بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از بعثت 23 سالہ زندگی مکی مدنی، تمام تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں بیان کروں، وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کیوں فرض کیے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ابہام جائے، یہ خیال جائے کیوں اللہ میں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا فائدہ نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں۔ پچھلے درس میں چند گزارشات فضائل کے حوالے سے میں نے عرض کی تھیں، لیکن سچی بات ہے کہ فضائل سن کے ہم بھی امن ہو گئے ہیں۔ ہم اصل فضائل سننے کے بہت شوقین ہیں کہ بس تھوڑی محنت ہو اور اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ مل جائے، نہیں کچھ کرنا پڑے گا، سچی بات یہ ہے۔ اور جب بات ختم ہوئی تھی پچھلے درس میں تو میں بات عرض کر رہا تھا ٹو ڈو، کیا کرنا ہے ہم نے۔ عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رمضان میں اس کے لوازمات کیا ہیں، مجھے کیا کرنا ہے رمضان میں؟ ایک روایت میں ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ، جہنم سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ رمضان میں اس میں محنت بھی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ نمبر 1 کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یاد ہوگا میں نے اس پہ تفصیلی بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ آپ اہمیت اس کا اندازہ لگا لیں، عمومی طور پہ جہاں پہ مردوں کو حکم ہوتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں پہ عورتیں بھی اس سے مراد ہوتی ہیں، الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اسپیسیفکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر الگ کیا، عورتوں کا ذکر الگ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیں لوگوں سے کل، یہ کل کا لفظ جو ہے یہ قرآن حکیم میں بعض تو کہتے ہیں 300 سے زیادہ مقامات پر، بعض نے باقاعدہ متعین کیا کہ 292 ٹائمز قرآن میں کم و بیش اللہ نے یہ کل کا لفظ استعمال کیا کہ آپ فرما دیجئے، اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، چونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو آپ کی نظروں کا امتحان ہو، آپ نظریں جھکا لیا کریں،
اور میرا خیال ہے کہ آج موجودہ دور میں یہ حکم جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے اپنی جگہ پہ. بہت ساری غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، سچی بات. میں بھی، آپ بھی، ہماری جیبوں میں یہ گند اور غلاظت موجود ہے. تو ایک مہینہ تھوڑا سا کبھی ہم دیکھ لیں. اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم جو اللہ کے احکام ہے نا، یہ سٹینڈ کرتے ہیں پورا سال، کہ آپ نے 24 گھنٹے 365 یا 366 دن پورا سال یہ احکام ہے میرے. لیکن چلے 11 مہینے بے اعتدالیاں ہو گئی ہیں، احتیاط آپ نہیں کر سکے، فارغ نہیں ہیں، تجارت ہے، آپ طالب علم ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ کسان ہیں، نہیں کر سکے. چلیں یار یہ مہینہ آپ فارغ کر لیں، آپ میرے پاس آ جائیں اور جو میرے احکام ہیں آپ ان پہ کبھی عمل کر لیں. غالب گمان ہے کہ اگلے 11 مہینے انشاءاللہ آپ کے اچھے گزر جائیں گے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. دیکھیں نا، آج کہتے ہیں جی فلان ڈاکٹر صاحب ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں جی، وہ ہمارے مزاج سے واقف ہیں جی، وہ جانتے ہیں جی ہم بچے جوان بوڑھے انہی کے مریض ہیں، وہی ہمارے معالج ہیں. ایمانداری سے بتائیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں مٹی کے قطرے اور نطفے اور علقہ اور مضغہ اور ان مراحل میں سے گزارا ہے، کیا ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہے؟ وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ ہماری ایک ایک سانس سے واقف ہے. وہ فرماتا ہے کہ ابھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، ابھی آپ کے وہ دماغ تک بھی نہیں ہے کہ میں اسے جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آپ کی آنکھوں کی ہلکی سی خیانت بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہوں. تو بھئی سچی بات ہے، یہ حکم ہے ہمارے لیے اور اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اگر آپ کی نظروں کا امتحان ہو، آپ اپنی نظریں جھکا لیں، ان سے کوئی غلط نہ دیکھیں. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، میں بچے میرے جو پڑھنے والے ہیں، میں ان کے لیے بہت ساری میری باتیں، چونکہ صاحب ظاہر ہے میرا شعبہ ہی ایسا ہے کہ آج اصل سچی بات پوچھتے ہیں تو اس موبائل نے ہماری بھی تباہی کر دی ہے. جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں، تو وہ تو اللہ ماشاء اللہ ان کی تو نسل ہی ہماری برباد ہو گئی ہے. فرینکلی اسپیکنگ، میں ممبر پہ بیٹھ کے بڑی دیانتداری سے میں آپ کو عرض کروں، بڑی ضرورت ہے آج اس بات کی کہ یہ باتیں جو ہیں نا وہ کی جائیں. بیت المقدس فتح ہوا، میں ہسٹوریکلی فیکٹ ایک عرض کرنے لگا ہوں آپ سے، تاریخی حقیقت ہے. بیت المقدس فتح ہوا پہلی مرتبہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح. 2 فاتحین تھے، نام آپ نے سنے ہوں گے، میں ابھی عرض کرتا ہوں تو آپ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کی زندگی میں جنت کی بشارت. ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید سیف اللہ جن کا لقب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہیں. اچھا، وہاں کے جو آباد اور روبان تھے نا، جو ان کے مشائخ تھے، علماء تھے ان کے، انہوں نے دعوت کی مسلمانوں کی کہ بھئی آپ ہماری دعوت میں آئیں. ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی اہل کتاب، عیسائی، یہودی اہل کتاب ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان، اپنے نبی پر ایمان اور آخرت پر، یہ 3 بیسکس ہیں، یہ بنیادی عقائد ہیں، ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرت، اگر ان 3 پر وہ ایمان رکھتے ہو، آپ ان کی لڑکی سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. مسلمان مرد جو ہے ان کی دعوت بھی کھا سکتا ہے، ذبیحہ بھی ان کا کھا سکتا ہے، بشرطے کہ بوقت ذبح انہوں نے اللہ کا نام لیا. یہ ذہن میں رکھیں. دعوت کی، خیر دعوت قبول کر لی انہوں نے، لیکن انہوں نے آخری وار کیا مسلمانوں پہ کہ سڑک کے 2 رویا دونوں سائڈوں پہ نوجوان لڑکیاں نیند برہنہ حالت میں کھڑی کر دیں تاکہ مسلمان آئے تو مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو. یعنی اس قدر جو ہے وہ جب مسلمان وہاں پہ آئے، یار انہیں ذرا کہیں تھوڑی دیر رک جائیں، کیا کچھ ضروری ہے. وہ جب وہاں پہ آئے تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ہمارا ایمان کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے، تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں ابھی آپ کے سامنے، سورہ نور آیت نمبر 30-31 ہے، 30 اور 31 نمبر آیت ہے.
کہ اللہ کے رسول ایمان والوں سے کہہ دیں کہ آپ کی نظروں کا امتحان ہو تو آپ اپنی نظریں جھکا لیا کریں. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں, مومن مردوں سے بھی کہہ دیں, اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بھی کریں. ابو عبیدہ بن الجراح بھی رو رہے تھے, اور جتنے وہ جوان تھے وہ بھی رو رہے تھے جب یہ آیت پڑھ رہے تھے. آپ یقین کریں کہ کسی ایک مسلمان نوجوان نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ان عورتوں کی طرف. وہ احبار اور رہبان جو ان کے پیر اور مشائخ اور علماء تھے, انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہ قوم ہے کہ جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی. آج ذرا اپنا حال ہم دیکھ لیں, اخبارات پڑھیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ ویب سائٹ جو ہے سب سے زیادہ مسلمان وزٹ کرتے ہیں اسے, جو ممنوع ہیں. سچی بات. تو بھئی آنکھوں کی حفاظت 1 مہینہ پریکٹس کر لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 قدم آگے بڑھیں گے آپ, اللہ 10 قدم آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ تھام دیں گے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اس پہ پچھلے جمعے بھی درس میں بھی بات ہوئی. اچھا, دوسری چیز ذہن میں رکھیں, بلکہ ایک آج صبح میں پڑھ رہا تھا, ایک محقق لکھتے ہیں کہ کبھی آپ غور کریں نا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے نا کہ اس پہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا. یعنی آنکھ جھپکنا یا پلک جھپکنا جو ہے یہ ایک ضرب المثل بن گئی. پلک جھپکنا یعنی سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگتا کہ آپ فوری طور پہ آنکھ بند کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ تاکہ قیامت کے دن بندہ یہ نہ کہہ سکے, بہانہ نہ بنا سکے کہ یا اللہ کوشش تو بڑی کی تھی لیکن ذرا ٹائم لگ گیا تھا میرا. پلک جھپکنا یعنی آپ فوری طور پہ اپنی آنکھ بند. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا, علی جب تمہاری نظروں کا امتحان ہو تو نظریں جھکا لو. ایک نظر غیر ارادی طور پہ جو ہے وہ معاف ہے, اس کے بعد دانستہ دیکھنا. سن لیں, 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. ایک میں ہے کہ اس میں گرم کوئلہ ڈالا جائے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سے. ایک ہے سیسا پگھلا کے وہ اس میں آنکھوں میں ڈالا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک لوہے کی سلائی لمبی سی, جس طرح یہ سرما آپ لگاتے ہیں, جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اور وہ بندے کی آنکھیں جو ہے وہ ان بندے کی آنکھوں کے اندر پھیری جائیں گی. کیا ہم یہ برداشت کر سکیں گے قیامت کے دن؟ ذرا ذہن میں لائیں, جہنم کی آگ میں آنکھوں کی حفاظت جو ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, خدا کی قسم اگلے کے دل کو جا کے گھائل کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. مومن مردوں سے بھی فرما دیں, مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد میں کر رہا تھا پچھلے درس جب بات ختم ہوئی تھی تو بھی زبان کی حفاظت کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کثیر ترین لوگ, اس کی شرح میں بعض لکھتے ہیں کہ 95% سے بھی زیادہ لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب اپنے نتنوں کے بل جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. ذہن میں رکھیں. زبان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, دیکھنا چاہیں مشکات شریف کے کتاب الآداب میں باب حفظ اللسان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین رجلہ و ما بین لحیہ اضمن له الجنہ. جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے نا, 2 چیزوں کی, میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. ایک 2 جبڑوں کے درمیان جو آپ کی زبان ہے, اور ایک 2 آپ کی ٹانگوں کے درمیان جو آپ کی عفت عصمت شرم گاہ ہے. مجھے ان چیزوں کی ضمانت دے دے, میں محمد رسول اللہ آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے. کف بلسانک, اپنی زبان کو روک کے رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ. ایک اسلام, بندے کے اسلام کی خوبی اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. زبان سے اس کی حفاظت کرے. اس سے دیکھیں نا, بندہ گالی دیتا ہے زبان سے. رسول اللہ نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو فرمایا؟ ہاں, یہ ایک کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, جواباً وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے. حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں.
بھئی اس سے ایک اور بات، اس پہ میں پچھلے درس میں بات کر چکا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سے سوال کیا گیا، صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سوال کیا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن حاسد ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھائی اس زبان سے جو آپ نے، یہ بھی کبھی دیکھیں تو ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ 2 کلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بند کر دیا ہے زبان، ایک دانتوں کا کلا ہے، ایک ہونٹوں کا کلا ہے، ان 2 کلوں کے درمیان اللہ پاک نے آپ کو زبان دی ہے۔ 3000 اس میں چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قوت چکھنے کی قوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ 2.5 تولے اس کا وزن ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ 95% زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب اللہ نے جہنم میں بھیج دیا۔ اس کے علاوہ زبان جو ہے، اس سے ہم غیبت کرتے ہیں، جس ذہن میں رکھیں کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت جو ہے یہ ہمارا شغل ہے، سچی بات ہے، جہاں پہ 2 بندے بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت ہوتی ہے۔ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے ہوتے تھے، سوال کرتے تھے، ہاں بھائی آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے پوچھا صحابہ سے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے اس کی یا رسول آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اگر ایک بھائی میں عیب موجود ہے، آپ اس عیب کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں، غیبت ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں بڑی تشدید فرمائی، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ گویا مردہ گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں اگر اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہیں۔ سنیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ اگر بندے سے غیبت ہو جائے کفارہ کیا ہے؟ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھائی زندہ ہے جس کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، بھائی غیبت ہو گئی ہے، نادانستگی میں ہو گئی ہے، مہربانی کرے معاف کر۔ اور اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرے، بہت ضروری۔ یہ بڑی مشکل باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن اصل باتیں یہی کرنے والی ہیں۔ آپ نے غیبت کی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بندے سے اس برائی کا ارتکاب ہو، اللہ سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے۔ غیبت جو ہے وہ بندہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے معافی مانگنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو بھئی اس کا کفارہ یہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا جی، آپ نے پیچھے مولا نے بیان کیا ہوگا واقعہ معراج، اور مشاہدات کروائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت سارے مشاہدات ہوئے۔ ایک مشاہدہ سنیں، کس قدر سنگین بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے یہ ناخن جو ہے یہ تانبے کے ہیں، ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اور یہ جو گوشت ہے نا جی ان ناخنوں میں وہ کھا رہے ہیں۔ آپ کی طبع پر میری بات گراں گزرے گی ذرا، لیکن میں وہ مشاہدہ عرض کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ گوشت جو ہے نا یہ کھا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول پہچانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں، کہا کہ امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگا لیں آپ۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا جائے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کریں کیونکہ اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر نہ کیا کریں کیوں؟ اس میں روگ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ چاہیں نا کہ میں کسی کا گلہ کروں یا غیبت کروں یا اس کا عیب تلاش کروں، اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں میرے اندر کتنے ہیں، دیکھیں نا ذرا، آئینہ ہے نا بندے کا، ذرا اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھ لیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے، میں غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک نخلستان تھا،
کچھ درخت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے، خچر بدکا اور قریب تھا کہ گرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قبریں تھیں وہاں پہ، آپ جانتے ہیں یہ قبریں کس کی ہیں؟ یہ بھی ذرا بات سننے والی ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے کہ یا رسول اللہ یہ یہودیوں کی قبریں ہیں، یہودی جو ہیں مدینہ طیبہ میں 3 قبائل بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر آباد تھے، یا رسول اللہ یہ یہودیوں کی قبریں۔ فرمایا خدا کی قسم انہیں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ چاہے اپنے نبی کو دکھا دے، اللہ کے اس بات پہ قادر ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ سن لیں کس وجہ سے؟ غیبت کرتے تھے اور پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتے تھے، چھینٹے ان کے کپڑوں پہ اور ان کے جسم پہ پڑتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے، اس سبب سے ان عذاب ہو رہا ہے، عذاب۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اور خطبہ بڑا بلند آواز سے دیا، حالانکہ عمومی طور پہ مزاج ایسا نہیں تھا، بڑی دھیمی اس میں لہجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا اونچا خطبہ دیا کہ گھر میں خواتین نے بھی، عورتوں نے بھی سنا۔ لبے لباب اس کا میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرے بعد میں توبہ کر لے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ غیبت کر لی، توبہ بھی کر لی، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور جس بندے نے غیبت کی، توبہ کی نوبت بھی نہیں آئی، خدا کی قسم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ مفتی اعظم پاکستان نے ایک روایت لکھی ہے، سنیں۔ ربی ایک تابعی تھے، بڑے زاہد عابد نیک متقی تھے۔ وہ کہتے ہیں، یہ ذرا بات سننے والی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک محفل میں گیا، ایک جگہ پہ گیا، بندے 8-10 بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب غیبت ہو رہی ہو نا تو اس میں بڑی ایک چاشنی اور بڑی لذت اور بڑی مٹھاس، وجہ کیا ہے؟ شیطان موجود ہوتا ہے اندر، وہ تھپکی دے رہا ہوتا ہے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، جو کام کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ربی کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ بھئی کسی کی غیبت ہو رہی ہے، غیبت کی سنگینی میں جانتا تھا، میں چلا گیا، میں وہاں میں نہیں بیٹھا ہوں میں۔ بہت دیر بعد میں واپس آیا، ایسی محفلیں ساری رات ہی چلتی ہیں، پتہ ہے آپ کو۔ کہتے ہیں میں بہت دیر بعد آیا، وہ محفل اسی طرح لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں لوگ، غیبت ہو رہی ہے۔ میں بیٹھ گیا لیکن میں نے حصہ نہیں لیا، پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کوئی میں نے ان کی بات جو ہے نا اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن کہتے ہیں میں رات کو سویا، یہ تقی عثمانی صاحب نے اپنے اس میں مواعظ میں یہ بات لکھی ہے جو میں اس کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک حبشی ہے، 6-7 فٹ اس کا قد ہے، اس کے ہاتھ میں ایک خان، ایک تھال سا ہے، شاید میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی، اس میں گوشت کا ٹکڑا تھا اور وہ زبردستی میرے منہ میں ٹھونس رہا ہے اور کہنے لگا ربی یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ کہتے ہیں خواب میں میں بڑا پریشان ہوا کہ یار خنزیر ویسے حرام اور بڑا انتہائی مبغوض، اور یہ میں کیسے، زبردستی میرے منہ میں ٹھونس رہا ہے۔ کہتے ہیں جب مجھے جاگ آئی تو میرے منہ سے بڑی غلیظ قسم کی بو آ رہی تھی، اور اثرات آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ خواب کا معاملہ ہے کہ 40 راتیں تہجد کی نماز میری مس ہو گئی، اندازہ لگا لیں آپ۔ ہمارا شغل ہی یہ ہے، جہاں بھی 2-4 بندے بیٹھتے ہیں، ہاں اس کی کچھ تھوڑی سی گنجائش ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ غیبت کی جا سکتی ہے، مظلوم ظالم کے خلاف عدالت میں کسی گواہ کے سامنے گواہی ہے، غیبت کی جا سکتی ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے کسی بندے کے بارے میں، اس میں عملاً عیب موجود ہے، آپ اس سے کوئی رشتے کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کاروباری اشتراک چاہتے ہیں، مکان کرائے پہ آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہے، بندہ آپ سے پوچھتا ہے یار بندہ کیسا ہے، بتائیں، نہیں آپ اسے چھپائیں گے نہیں، آپ بتائیں گے، یہ غیبت کے شمرے میں، اس میں زمرے میں شمار نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنی حظ نفس کے لیے، محض اپنی تسکین قلب کے لیے اگر کرتے ہیں تو بھئی یہ ٹھیک نہیں، سچی بات یہ ہے۔ تو ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، پھر صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم کھائیں، کم کھائیں۔
اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دیکھیں نا 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی کی ہے، اللہ پاک نے نہیں روکا، صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، رات کھائیں، دن کھائیں، جو مرضی ہے کھائیں، حلال کھائیں، لیکن اعتدال سے ہی کھائیں۔ لیکن اس مہینے میں اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کم کھائے، آپ کم سوئیں، زیادہ عبادت کریں، پھر آپ لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم ہو آپ کو، پھر گفتگو بھی کم کریں۔ اگر آپ رمضان کا مہینہ واقعی گزارنا چاہتے ہیں، آج آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، خدا کی قسم آپ سارے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کی ربوبیت میں سوئی کے ناکے کو جو آپ سمندر میں ڈبوئے باہر نکالیں، کتنا پانی لگے گا، اللہ کی ربوبیت میں اتنا اضافہ بھی نہیں ہے۔ آپ سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی ربوبیت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ ساری تربیت ہماری ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ مہینہ کم از کم یہ میری مرضی کے مطابق گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے جسم میں دل کی حیثیت۔ اس مہینے کی اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں، میرے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور آپ حیران ہوگی کہ صرف ایک مہینے کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور وہ رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں رمضان کے حوالے سے بات عرض کی تھی، رمضان اصل میں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی نام ہے۔ مطاق لوگ اسے صرف رمضان نہیں کہتے، شہر رمضان کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ۔ رمضان رمضا اصل میں ہوتا ہے تپتی زمین کو کہتے ہیں، جب سورج کی تمازت اوپر پڑتی ہے اور وہ اس میں کوبات سا آتا ہے، سخت لو چلتی ہے، یا بعض نے لکھا ہے کہ یہ خریف کی بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جس کے بعد بہار آتی ہے۔ چونکہ رمضان بہار ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور گناہ گار کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ رمضان اس میں بہار آتی ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، قرآن بہار ہے، رمضان موسم بہار ہے، اور جس فصل کو نشو و نما ملتی ہے وہ تقوی ہے، جس کا ذکر میں پہلے آپ سے کر رہا تھا۔ بھئی اس کے علاوہ ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً مولانا نے پچھلے جمعے پہ بھی اور روزانہ جو ارشاد فرماتے ہیں اس پہ یہ حدیث بیان کی ہوگی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری رات آخری دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خطبہ دیا، بڑا عزتوں والا عظمتوں والا مہینہ آپ پہ آ رہا ہے، اور اس میں جو اس کا روزہ ہے اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشرے ہیں، ایک رحمت کا، پہلا، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ اگر یہ مہینہ آپ اپنی زندگی میں پائیں، 4 کام کریں، 4 کام کریں۔ اب وہ سن لیں کہ وہ 4 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، بس اختصار سے میں عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کثرت سے کلمہ پڑھا کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کئی بار صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 4-5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسے مکمل کر دیں محمد رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق، صرف اس بارے میں 2-3 حدیث میں مختصر سی عرض کر دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دین اسلام میں مدار نجات کیا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو معاف کر فرما دے؟ فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ لا الہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور کبھی تھوڑی سی مہربانی کر لیں کہ سمجھ کے پڑھیں، تو پھر نور علی نور ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ یقین کریں میرے بھائی عزیزوں کہ لا الہ الا اللہ بظاہر بڑا مختصر کلمہ ہے، لیکن اتنا وزنی کلمہ ہے۔ میں اگر حوالے سے بات عرض کروں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جو میں وظیفہ کیا کروں آپ کا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اگر میں ایک بات عرض کروں آپ سے تو بے جا نہیں ہوگی۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا۔ اندازہ لگا لیں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہے قرآن میں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر آنورڈ دیگر انبیاء کرام۔ بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، تو اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ۔
یا اللہ یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ارشاد فرمائے. تو اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے میں رکھ دیا جائے، اس کا وزن زیادہ ہوگا جس کا لا الہ الا اللہ. کفار مکہ جانتے تھے اس کا مفہوم کیا ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں نہیں پڑھنے درجے کے کافر تھے، مشرک تھے، جہان کی برائیاں موجود تھیں، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، سارا کچھ تھے. لیکن اگر آپ ناراض نہ ہو تو سچی بات ہے ہم سے زیادہ مفہوم سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ. انہیں پتہ تھا کہ ہمیں یہ سرداری چلی جائے گی، یہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور عتیبہ اور شیبہ اور ربیعہ اور ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف اور اسود بن عبد یغوث اور ابو البختری بن ہشام، یہ سارے جانتے تھے یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ چھوڑنے پڑیں گے. یہ ہبل، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ اصاف، یہ نائلہ، یہ ود، یہ سواد، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ سارے چھوڑنے پڑیں گے. سب اور ایک ذات پھر ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جانتے ہی نہیں تھے اللہ کو جانتے تھے. اجازت دیں میں اگر قرآن کے حوالے سے صرف 1-2 آیتیں میں عرض کر لوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ سوال کریں نا ان سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، قرآن میں ہے، سورہ زخرف میں ہے، دیکھنا چاہے آخری رکوع ہے. آپ سوال کریں نا کبھی ان سے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، ابو جہل سے سوال کر لیں، ابو لہب سے سوال کر لیں، عتبہ عتیبہ سے سوال کر لیں، سب سے دریدہ دان کافر سے سوال کر لیں تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ تاکید بنون ثقیلہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جناب وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے پیدا کیا ہے. ایسے نہیں دل میں یقین بات نہیں، یقیناً مجھے اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو بچے کا نام پیرا دیتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آسمان و زمین کس نے مسخر، کس نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، زمین کو حیات نو کون عطا فرماتا ہے؟ وہ کہیں گے یقیناً اللہ. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. سورہ یونس کی آیت ہے. اللہ کے رسول پوچھیں ان سے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں سماعت اور بصارت کس نے دی ہے؟ زمین آسمان کا کاروبار کون چلا رہا ہے؟ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ سے پیدا کون کرتا ہے؟ وہ کہیں گے یقیناً اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ظالموں ڈرتے بھی نہیں ہو، پھر اللہ پاک سے ڈرتے بھی نہیں ہو. یہ وہ بظاہر مختصر کلمہ ہے جو ایک مسلمان کو کافر سے، کافر کو مسلمان سے، موحد کو مشرک سے، مشرک کو موحد سے یہ کلمہ جدا کرتا ہے. اور دن میں پڑھ رہا تھا، سنیں بڑی خوبصورت بات اس نے لکھی ہے. آپ دیکھیں نا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہے اللہ سے بات کریں، اگر آپ کا دل کرے نا میں اللہ سے بات کروں، نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں. اگر آپ چاہے اللہ آپ سے بات کرے، قرآن کی تلاوت کریں. اب تھوڑی سی توجہ کریں گے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں. نماز عبادات میں پہلا مقام ہے نماز. ایک تو اس مہینے میں الحمدللہ ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نمازی پھر جڑتے بھی رہتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمی جہنم جائیں گے نہیں، جنت والے سوال کریں گے کیسے آئے ابھی جہنم میں، جہنم میں آنا کیسا ہوا، کیوں آئے ہیں جہنم میں؟ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ ٹائم ملے گا میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا. سر دست صرف ایک آیت کریمہ، کوئی امت ایسی نہیں گزری، کوئی نبی نہیں ایسے آئے کہ جنہوں نے نماز کو حکم نہ دیا ہو. میں قرآن کے حوالے سے بات عرض کر دیتا ہوں. 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے. وَأُوحِينَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. جتنے نبی آئے ہم نے حکم دیا بھی نماز بھی پڑھیں گے، آپ بھی، آپ کی امتی بھی، اور نیک کام کریں.
جتنے نبی آئے، جتنی امتیں آئیں، کیفیات، رکعتیں، احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کلیتاً انکار نہیں کیا گیا ان عبادات کا جن میں روزہ بھی ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا، میں نے عرض کیا کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں روزے کا تصور نہ ہو، نماز کا تصور نہ ہو، زکوٰۃ کا تصور نہ ہو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، 16واں پارہ آخری رکوع ہے، آیت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کے رسول آپ بھی نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ ہم نے آپ کو رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا، یہ میری ذمہ داری۔ آج باپ بیٹے سے کہتا او پڑھو گے نہیں، کھاؤ گے کہاں سے، اور محنت نہیں کرو گے کہاں سے کھاؤ گے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنین کی حالت میں، دنیا میں نہیں آتا، اسے رزق کون دے رہا ہے اسے؟ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ ہر ایک جاندار کے رزق کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے۔ یہ اصل میں ہم نے لے لی ہیں، یہ اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ ہم نے لے لیے ہیں۔ اصل میں جو بات عرض کرنے لگا تھا وہ ذرا سنیں۔ اب نماز ہے، ہم پڑھتے ہیں، اب نماز میں کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، کچھ باتیں آپ وہ ہیں کہ جو اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ سنیں میری بات اور ذرا توجہ کریں اس پہ کہ نہ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کیسی نماز پڑھیں؟ ذرا سوچیں نا، آپ پڑھیں دیکھیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ 60 سال نمازیں پڑھ کے آئے گا، اللہ کے مزار پر ایک نماز بھی پوری نہیں اترے گی۔ آپ کی تنقیر اور توہین مقصد نہیں ہے۔ میں اگر پوچھوں آپ سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ذرا مفہوم بتا دیں، شاید 99% میرے بھائیوں کو نہ پتا ہو۔ آپ کی تنقیر اور توہین مقصد نہیں ہے، حقیقت بیان کرنا مقصد ہے۔ ایک ملازم رکھیں نہ، کوئی پٹھان رکھ لیں مثال کے طور پہ، جو آپ سے پشتو میں بات کرے، رکھیں گے آپ اسے کہ یہ تو میری سمجھتے ہی نہیں، نہ میں اس کی سمجھتا ہوں، یہ میری سمجھ رہا ہے، نہ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی اور کتنے دکھ کی بات ہے۔ یہ قرآن بھیجا اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں ہم نے اسے ایصال ثواب اور حصول ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بچی کی شادی ہے، نیچے سے گزار دیں، ماشاءاللہ بڑی برکت ہے۔ سفیدی کرانی ہے، اتاریں گے اسے اچھی طرح، آپ اسے جھاڑیں گے، مٹی جھاڑ کے خوشبو لگا کے پھر ادھر رکھ دیں گے۔ یہ تو پتہ اس دن چلے گا جب دنیا والی آنکھ بند ہوگی، آخرت والی آنکھ کھلے گی، خدا کی قسم پتہ چلے گا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہیں۔ ہمارے خلاف استغاثہ دائر فرمائیں گے جناب محمد رسول اللہ اللہ کی عدالت میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری وہ قوم اور امت ہے جس نے دنیا میں تیرے قرآن کا مذاق اڑا دیا تھا۔ آج بچہ ایکسن کالج میں پڑھ رہا ہے، بچہ جو ہے وہ فلاں اس میں کالج میں پڑھ رہا ہے، بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ مری پڑھ رہا ہے، بچہ ایکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے، بچہ کیمبرج میں پڑھ رہا ہے، بچہ MBBS کر رہا ہے، FCPS کر رہا ہے، FRCS کر رہا ہے، MRCP کر رہا ہے، MPhil کر رہا ہے، PhD کر رہا ہے۔ یار بنائیں بچوں کو، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، CSP بنائیں، آرمی افسر بنائیں، سارا بنائیں، مسلمان بھی تو بنائیں۔ A for ایپل، یہ بیٹے یہ سپیلنگ ہوتے ہیں۔ قرآن سے کتنا تعلق ہے ہمارا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو عزیزو، نہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کا۔ تھوڑا سا غور کریں کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں نماز کا مفہوم بھی آتا ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھ سے کیا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی کلمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصت بس میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، کلمہ جو ہے ہم سمجھ کے پڑھیں اسے، بھئی کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الہ، اگر الہ بے تفصیل پڑھنا چاہے، جواہر القرآن نے مولانا حسین علی مرحوم نے ان کے افادات میں دیکھیں، آپ یقین کریں کہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے وہ مختصر کلمہ جس کی وجہ سے عزت دی ہے مسلمانوں کو، وہ کلمہ کیا ہے؟ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔
عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مؤخاتی بھائی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مؤخات قائم کی، وہ فرماتے ہیں جس بندے نے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جہنم کی آگ اس پہ حرام اور وہ جہنم کی آگ پہ حرام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی کچھ 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سب سے اونچی شاخ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، ایک سفر میں تھے، غزوے میں، مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کہ اس نے شرک سے برات کا اعلان کر دیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کہ اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو لا الہ الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں جائے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا میرا کلہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا میرے کلے میں آ گیا، جو میرے کلے میں آ گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی کنجی ہے، جس بندے نے حاصل کر لی، اور نور علی نور اگر اس پہ عمل بھی ہو بندے کا۔ وہ ایک میں سن رہا تھا، ایک عالم فرما رہے تھے کہ الہ جو ہے نا، الہ اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے نا آپ پہ، سن لیں بڑی خوبصورت بات چونکہ انہوں نے کی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جب کوئی بندے پہ مشکل آتی ہے نا، سب سے پہلا خیال جس کی طرف جاتا ہے وہ اس کا الہ ہوتا ہے، دیٹس آل۔ اگر آپ کا خیال اپنے اللہ کی طرف جائے وہ آپ کا الہ ہے۔ بصورت دیگر جس کی طرف اللہ کو چھوڑ کے آپ کا خیال جائے، آپ سمجھ لیں وہ آپ کا الہ ہے، پھر پروردگار آپ کا الہ نہیں۔ تو میرے بھائیو عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کثرت سے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ۔ نمبر 2، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ یار بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، سچی بات ہے، پچھلے پورے سال میں بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، پوری زندگی میں بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ سے معافی مانگیں۔ کہتے ہیں توبہ کر لیں، توبہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ توبہ 1000 رکعت نماز نفل کا نام نہیں ہے، مختصراً سن لیں، توبہ یتوب ہوتا ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا، رجوع کرنا، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ غلطی ہو گئی ہے، سن لیں، اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیں میرے بندوں کو کہہ دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں مایوس نہیں ہونا، آپ کے گناہ لا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائے، اس حالت میں آپ میرے پاس رہیں، شرک نہ کیا ہو، جتنے گناہ لے کے آئیں گے میں اتنی رحمت لے کے آپ کے پاس ہوں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، صرف معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، میں آپ نیکی کریں گے، معافی مانگیں گے، آپ کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ توبہ یتوب لوٹ آنا، آپ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرمانبرداری میں واپس آ جائیں۔ ہمارے نبی نے زندگی میں، کسی نبی نے بالخصوص ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ فرمایا کرتے تھے میں ایک دن میں، 2 روایتیں ہیں، 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کرتے رہا کریں، ایک تسبیح معمول بنا لیں اللہ تبارک کو سمجھ کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ واقعی پتہ ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا 100 رکعت یا 1000 رکعت نماز نفل کا نام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جی مسجد میں اب یکسوئی ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، دروازے بند ہے، آپ جناب بہترین کپڑے پہن کے غسل کر کے آ کے نفل پہ نفل، نفل پہ نفل نہیں۔ سنیں توبہ کیا ہے؟ انما التوبۃ الندم، توبہ اصل میں شرمندگی کا نام ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہو جائے یار غلط کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کل میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، کیا میں منہ دکھاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھا سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں؟ توبہ شرمندگی کا نام ہے، نمبر 1۔ توبہ گناہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اور تیسری اور تکمیلی صورت یہ ہے کہ آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ ہے، یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوال کریں فار ایگزامپل کہ اگر پھر ہو جائے،
خدا کی قسم 1000 مرتبہ ہو جائے، 1000 مرتبہ معافی مانگ لے، 1000 مرتبہ اللہ معاف فرما دے۔ شیطان نے بڑی عجیب بات کہی، شیطان نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، وقال لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تیری عزت کی قسم ہے پروردگار، شیطان کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، جھوٹی آرزوئیں لگاتا رہوں گا، غیر اللہ کے نام کی منتیں منواتا رہوں گا، ان کے کانوں میں چھید کرواتا رہوں گا، انہیں موسوم کرواتا رہوں گا۔ جواباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اللہ نے فرمایا مجھے میری ربوبیت اور میری عزت کی قسم ہے تو انہیں گمراہ کرتا رہے گا، وہ گناہ کرتے رہیں گے، میرے حضور آ کر استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اللہ سے جنت طلب کریں، یا اللہ مہربانی فرمائیں، مختصر اگر دعا کرنی ہو اور جامع دعا کرنی ہو، یا اللہ جنت عطا فرمائیں۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلے اس پہ درس میں موقع ملے گا ذرا تفصیل عرض کر دوں، اور آخری بات جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن جو ہے نا میرے بندے، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ میرے بندے وہ ہیں جو ہر وقت اپنے پروردگار سے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ عذاب چمٹنے والا اور لپٹنے والا ہے۔ تو یہ کام بھئی ہم نے کرنے ہیں اس مہینے میں، کلمے کی کثرت کرنی ہے، باوضو رہنا ہے، ہم نے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے، جنت مانگنی ہے اللہ سے اور جہنم کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو گزارشات کی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔